بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز میں امام کے پیچھے قرآن مجید اٹھا کر نماز پڑھنا، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر رمضان المبارک کے اندر یہ کثرت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے کہ امام صاحب جب تراویح پڑھاتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید پیچھے سے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر موبائل کے اندر قرآن مجید کھولا ہوتا ہے اور وہ قیام کی حالت میں وہ اس کے اوپر نظر رکھ کے قرآن مجید کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اصل میں یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے پاس کئی ساری دلیلیں ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر ایک معلق روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام ذکوان تھا، جو کہ ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا اور قرآن مجید اٹھا کے قرآن مجید سے دیکھ کے قرات کیا کرتا تھا نماز کی حالت میں۔ ایک دلیل یہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک اور روایت ہے، وہ روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھایا کرتے، پیچھے ان کا غلام قرآن مجید اٹھا کے کھڑا ہوتا، وہ بھولتے وہ ان کو لقمہ دیا کرتا تھا۔ دو ہو گئے۔ اسی طریقے سے تابعین میں سے بھی عطا بن ابی رباح اور محمد بن سیرین، حسن بصری سے بھی ملتا ہے رحمہم اللہ، وہ بھی اس چیز کے قائل تھے کہ قرآن مجید کو نماز کی حالت و کیفیت میں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ ہمارے وہ بھائی کیا کرتے ہیں، نماز کے اندر قرآن مجید اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں اٹھاتے ہیں قرآن مجید؟ اس دلیل کی بنیاد پہ۔ حالانکہ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنی بھی دلیلیں ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی حدیث ہے؟ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تین قسمیں ہیں: قولی حدیث، تقریری حدیث، اسی طرح فعلی حدیث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کام ہوا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی۔ بلکہ یہ تو صحابہ کا عمل ہے، اور صحابہ میں سے بھی ایک دو صحابہ یا چند ایک صحابہ کا عمل ہے۔ اکثر جو کثیر صحابہ ہیں ان کا عمل نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا عمل نہیں ہے، قولی حدیث نہیں ہے، فعلی حدیث نہیں ہے، تقریری حدیث نہیں ہے۔ تو بھئی یہ چیز دین کیسے بن گئی؟ افسوس تب ہوتا ہے جب اہل حدیث اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جب اہل حدیث اس طرح کے کام کرتے ہیں تب افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں پہ کہاں پہ اطاعت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہاں پہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اچھا چلیں جی، ہم رعایت والا معاملہ کرتے ہیں کہ چلیں جی، یہ جو سلف صالحین تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے دو تین صحابہ جو تھے، یا کہ تابعین میں سے جو دو تین تابعی تھے، یا چلیں چند ایک جو سلف تھے ان میں سے اگر کچھ اس چیز کے قائل ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے یہ چیز دین ہو جاتی ہے؟ کیا دین بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی دین کبھی بھی۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کا عمل ہے، اکثر صحابہ نے ایسا نہیں کیا، ایک طرف اس کو لگا لیں، ایک طرف جو چند ایک صحابہ ہیں ان کا قرآن مجید کو اٹھا کے عمل کرنا اس کو لگا لیں، تو اگر احتیاطی طور پہ یہ موقف اپنایا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اٹھانا زیادہ سے زیادہ رعایتی معاملہ ہے، اٹھانا جائز ہے، اور نہ اٹھانا مستحب عمل ہے۔ اٹھانا جائز ہے اور نہ اٹھانا مستحب عمل ہے۔ تو کیا خیال ہے، بغیر کسی عذر کے کسی مستحب عمل کو ترک کر کے کسی جائز عمل کو کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر مستحب عمل کو چھوڑ کے کسی جائز عمل کی ترغیب دی جا سکتی ہے، اس کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک بیان جو تھا اس حوالے سے جب بیان ریکارڈ کروایا تو ایک اور مولوی صاحب تھے، ان کا بھی بیان آ گیا، اشارے میں وہ میری طرف سے انہوں نے اس طرح کی روایات پیش کر دی، یہ جی ثابت ہے لہٰذا کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ فقاہت کی ضرورت ہے، یہ حدیث تو ہے نہیں، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ اچھا چلیں صحابہ کے عمل کو رعایتی طور پہ بھی اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جائز ہے، تو بھی جائز عمل کو بغیر کسی عذر کے، مستحب عمل کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ کر جائز عمل کی طرف جانا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اور پھر مستحب کو چھڑوانے کی ترغیب دینا اور جائز کو کرنے کی ترغیب دینا، یہ تو میرے خیال میں کوئی گناہ سے کم نہیں ہے۔ یہ تو گناہ والا کام ہے کہ بندہ کوئی ایسا مولوی ہو جو
یہ کہے کہ یہ مستحب عمل ہے اس کو چھوڑ دو اور جائز عمل ہے اس کو کرتے رہو، جائز کی ترغیب دلاتا رہے لوگوں کو، جبکہ اس کے اندر اور بھی کئی ساری قباحتیں ہیں۔ اس کے اندر اور کون کون سی قباحتیں؟ اور قباحتیں یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جو بندہ قرآن مجید اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، یقیناً وہ قرآن مجید کھولتا ہے، بند کرتا ہے اور آنکھ کو پلٹتا ہے، تو رکھتا ہے، رکعت کے اندر جاتے ہوئے، رکعت سے اٹھتے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا ہے، خشوع خضوع نہیں رہتا بھائی، خشوع خضوع نہیں رہتا۔ اب دوسری اس کے اندر جو قباحت پائی جاتی ہے کہ حدیث کے اندر جیسا کہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ جو ہے سینے کے اوپر رکھتے، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھتے اور دونوں ہاتھ سینے کے اوپر رکھتے۔ اب جو قرآن مجید اٹھا کے کھڑا ہوا ہے وہ اس چیز کی مخالفت کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں کر رہا۔ تیسری اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ نماز کے اندر سجدے کی جگہ پہ رکھنی چاہیے، اور جو قرآن مجید کو اٹھا کے کھڑا ہوا ہے وہ یقیناً اس کی نظر جو ہے قرآن مجید کے اوپر ہے، سجدے کی جگہ کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ شرعی قباحتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حدیث قولی فعلی تقریری کوئی بھی حدیث اس سے ثابت نہیں ہوتی، تو بھائی کیوں اس کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ کیوں علماء کرام اس حوالے سے خاموش ہیں؟ البتہ سعودیہ کے مفتی اعظم جو کہ فوت ہو چکے ہیں، شیخ صالح ال عثیمین رحمہ اللہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہم بھی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر احتیاطی طور پہ یہ دیکھا جائے تو بغیر کسی شرعی عذر کے یہ جائز معلوم نہیں ہوتا۔ بلا وجہ کوئی قرآن مجید اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، بلا وجہ کسی نے قرآن مجید موبائل کے اندر قرآن مجید کھولا ہوا ہے، بہت سارے لوگ دیکھے جاتے ہیں، ایک ایک صف کے اندر 5 5 10 10 ایسے لوگ ہوتے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو بھائی صحیح موقف یہ ہے، اللہ کے لیے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں سے کوئی روایت مل جائے تو روایت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی اب فقاہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فقاہت کی ضرورت ہوئی، اس کو روایت کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کا مفہوم کیا ہے، سیاق و سباق کو دیکھیں، پھر استنباط کیا جاتا ہے۔